الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. میرے بھائی واجب الاحترام عزت لائق معزز صاحب کرام، اور سماعت فرمانے والے لوگ، میری معززات اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے کلام بابرکت سورہ لقمان کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر
اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے لقمان کی اپنے بیٹے کے نام کی ہوئی گفتگو بیان فرما رہے ہیں۔ اور حضرت لقمان کی یہ گفتگو اولاد کی تربیت واسطے انتہائی اہم گفتگو ہے، کیونکہ آج کے ماحول کے اندر اولاد کی تربیت ایک بہت ضروری کام ہے۔ آج کے بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج کے بچے والدین کے نافرمان ہو رہے ہیں۔ آج کے بچیاں کے عقائد باطل فرقیاں میں نال مل رہے ہیں۔ آج بچیاں دیا عادتاں بری عادتاں کے اندر تبدیل ہو رہی ہیں۔ آج بچیاں کے اخلاق برے اخلاق محسوس ہو رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن میں بچیاں کی تربیت کے متعلق جو واقعات جو احکامات جو انداز اور جو طریقہ بیان کیا ہے وہ کم از کم سادے علم کے اندر ہوئے، تاکہ اسی بھی اپنے بچیاں کی تربیت کو سرداز کے اندر کر سکیے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری کی فرائض کے اندر شامل ہے۔ والدین کو اس فرض کی کچھ ہوئے گی، جس طرح نماز فرض کی کچھ ہوئے گی، فرض روزیاں کی کچھ ہوئے گی، اور دیگر فرائض کی کچھ ہوئے گی۔ اسی طرح اولاد کی تربیت کی بھی کچھ ہوئے گی۔ آج والدین کو اپنے اس فرض کا پتہ نہیں، یا فرض کا پتہ ہے کہ ان کی اہمیت کا پتہ نہیں۔
جدوں تک اہمیت کا پتہ نہیں ہوئے گا اس وقت تک وہ فرض ادا کرنے کے اندر غفلت بھی کرے گا، سستی بھی کرے گا، کوتاہی بھی کرے گا۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے شوق دے نال اذان دے کناں دے اندر دلائی جاتی ہے اور ادھر نام بھی بڑا پیارا رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی یقیناً والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کے کان کے اندر اذان دیتی جائے، ادھر نام بھی اچھا رکھا جائے۔ لیکن کان کے اندر اذان پڑھوا کے یا پڑھ کے اور بچے کا نام اچھا رکھنے کے بعد سمجھ لے کہ سارا کام پورا ہو گیا۔ یہ ساری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اسی بچے کے کان کے اندر اذان بھی پڑھوا دیتی ہے، نام بھی سونا رکھ دیتا ہے۔ حالانکہ جدوں تک بچہ بالغ نہیں ہوتا والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کا فرض ہے اس بچے کے عقیدے کو درست کرنا، اس بچے کی عادتاں دیاں اصلاح کرن، اس بچے کے اخلاق کو اچھا بنانا۔ آج جی ماں باپ کے سامنے بچہ الٹے ہاتھ نال کھا رہے ہیں بس کوئی گل نہیں کھا رہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ بچہ کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے بس پی رہے، کدی نہیں روکنا۔ والدین کی روک ٹوک بچے کی اصلاح کرتی ہے۔ جی میں پتھر کو تراشیا جائے تو ہیرا بنتا ہے، وہ رگڑیا جائے، وہی بناوٹ صحیح کی جائے پھر وہ پتھر ہیرا بنتا ہے۔ یہاں بچیاں نے بھی ہیرا ادو بننا ہے جدو یہاں کی تلاش تلاش روک ٹوک ہوئے کہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کئی مقامات پہ بچیاں کی تربیت کے مطابق فرمایا ہے، اور کئی واقعات اس زبان کے اندر اس قرآن کے اندر بیان کرتے ہیں۔ کہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے، اس پورے رکوع کے اندر حضرت لقمان کے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک ولی گزرے، نبی نہیں سن، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ولی سن، اللہ نے پیارے سن۔ انہوں کی ولایت کا مقام دیکھو،
کہ بیٹے دے نال جو گفتگو حضرت لقمان نے کی ہے، قرآن کتنی صدیاں بعد نازل ہویا ہے انہوں کہ اللہ نے انہاں باپ بیٹے کی گفتگو قرآن کے اندر ریکارڈ کر دی ہے۔ اور ایک گفتگو اللہ نے کوئی قصے کہانی واسطے بیان نہیں کی کہ بس سن لے جی بڑا مزہ آیا جی باپ بیٹے نال گلاں کرے، بیٹا باپ نال گلاں کرے۔ قرآن دے واقعات قصے کہانیاں نے، قرآن دے واقعات درس عبرت نے، سبق نے کہ انہاں واقعات تو سبق حاصل کرو۔ اس لیے اپنے بچیاں کی تربیت کی فکر کرنا، آج بچیاں کے مستقبل کی تے فکر ہے کہ میرا بچہ بڑا افسر بن گیا، میرا بچہ حافظ بن گئے، عالم بن گئے۔ لیکن مسئلہ سمجھ لو، افسر بننا بھی کوئی فرض نہیں، حافظ بننا بھی فرض نہیں، عالم بننا بھی فرض نہیں۔ ایک اچھا مسلمان بننا فرض ہے۔ جی افسر بن گیا مسلمان اچھا نہ بن سکیا، حافظ بن گیا اخلاق اچھے نہ ہوئے، عادت اچھیاں نہ ہوئی، عالم بن گیا عقائد اچھے نہ ہوئے، مسلمان اچھا نہ بنیا، کہ اللہ دے ہاں ایسے علم کی بھی کوئی قدر نہیں۔ ایک اچھا مسلمان بچے کو بنانا ایک والدین کا فرض ہے۔ کئی والدین میرے کو آتے ہیں ابھی بچہ تواڈے حوالے، ماس تواڈا تے ہڈیاں ساڈی، میں کہنا ماس میرا نہ ہڈیاں میری۔ کوئی ضروری نہیں کہ انہاں نوں مال مال کے پڑھاؤ، کوئی فرض نہیں، کوئی تمغہ نہیں کہ جناب اسی حافظ کے باپ بن جائیں، یہ اچھا مسلمان بناؤ، یہ تربیت اچھی کرو، یہ عادت اچھیاں بناؤ، یہ اخلاق اچھے بناؤ۔ کہ حافظ نہ بھی بن سکیا، عالم نہ بن سکیا، ایک اچھا مسلمان بن گیا کہ والدین کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت سے سورہ بقرہ ہے، پہلی سورت قرآن، پہلا سپارہ ہے۔ اور یعقوب وقت نبی، اور نبی بھی کوئی عام نہیں، کہ خاندان بھی کوئی عام نہیں، نبیاں کا خاندان ہے۔ یعقوب کے باپ اسحاق بھی نبی ہے، یعقوب کے تایا اسماعیل بھی نبی ہے، یعقوب کے دادا ابراہیم بھی نبی ہے، یعقوب کے بیٹے یوسف بھی نبی، نبیاں کا گھرانہ ہے۔ لیکن اولاد کی تربیت کے مطابق قرآن کی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اِذْ حَضَرَ یعقوب الموت، یعقوب
یعقوب اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نے، یعقوب نبیاں دے گھرانے دے ایک نبی نے، اِذ حضر یعقوب الموت، یعقوب دی موت دا جدوں وقت آندا ہے، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نوں 12 بیٹے اللہ دے قرآن نے جناب یعقوب دے بیان کیتے نے۔ یعقوب کہتے ہیں اِذ قال لبنیہ، قرآن دس رہا ہے یعقوب نے بیٹیاں نوں بلایا موت دے وقت، جدو آخری وقت سی۔ آج اسی بیٹیاں نوں آخری وقت دے اندر وصیت کر دیا، میں فلاں کو اتنے لینے نے، میرا فلاں دے نال اتنا لین دینے، میرے فلاں دے نال معاملات نے، اے فلاں فلاں دکان دا اتنا حساب باقی ہے۔ تے یعقوب علیہ السلام دا آخری وقت ہے، اِذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام دی موت دا وقت آ گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹیاں نوں بلایا، اِذ قال لبنیہ، قرآن کہتا ہے یعقوب اپنے بیٹیاں نوں پوچھتے نے، حالانکہ بیٹے بھی عقیدے دے اندر بڑے مضبوط سن، عقیدے دے نال اخلاق دے اندر اچھیاں عادتاں دے اندر، میرے دوستو ہر اچھی اخلاق اور عادت دے اندر جناب یعقوب دے بیٹے سن، لیکن بلایا آخری وقت دے اندر، اِذ قال لبنیہ، یعقوب اپنے بیٹیاں نوں کہندے نے، ما تعبدون من بعدی، او میرے بیٹیو میرے بعد عبادت کیسی کرو گے۔ یہ تربیت کرنے نے یعقوب، ما تعبدون من بعد، میں دسو میرے تو بعد عبادت کیسی کرو گے۔ فکر سی یعقوب علیہ السلام کہ میرے بیٹے شرک دے اندر مبتلا نہ ہو جائے، غیر اللہ کو پوجنا نہ شروع کر دے، تے اپنے نال بٹھا کے پوچھ لیتے ما تعبدون من بعد، میرے بعد کی عبادت کرو گے۔ پھر بیٹیاں دا جواب بھی اللہ دے قرآن نے نقل کیتا ہے۔ بیٹے کہتے ہیں قالوا نعبد الہک، قالوا نعبد الہک، ابا اسی عبادت اس خدا دی کریں گے، الہک جڑا تہاڈا خدا ہے، اسی دی عبادت کرنی۔ اور فرمایا وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، جڑا تواڈے بڑیاں دا خدا ہے، جڑا تواڈے بڑیاں دا خدا ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اسماعیل اور اسحاق دا جڑا خدا ہے، اسی اس خدا کی عبادت کرنی۔ اور وہ کیڑا خدا ہے؟ فرمایا الہ واحدہ، وہ صرف ایک کوئی خدا ہے، کوئی خدا ہے، جس خدا دیا عبادتاں ابراہیم نے کیتیاں، جس خدا دیا عبادتاں اسماعیل نے کیتیاں، جس خدا دیا عبادتاں اسحاق تے یعقوب نے کیتیاں، الہ واحدہ،
اسی اس خدا دی عبادت کرنی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور اسی اسے خدا دی فرما برداری کرنی ہے۔ اے یعقوب علیہ السلام کو بیٹیاں نے جواب دیا، یعنی وقت دے نبی نو آخری وقت دے اندر جو دنیا کو جا رہے تھے اولاد کی تربیت کی تکلیف کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ ہونی ہے اولاد کے متعلق۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کل میدان محشر کے اندر 4 سوال جدوں تک رب کچھ کے انہوں نے جواب نہیں لے لے گا اس وقت تک کوئی بھی بندہ قدم نہیں اٹھ سکے گا۔ اور انہاں 4 سوالوں کے اندر ایک سوال یہ بھی ہوئے گا کہ میں تینوں اولاد عطا کی سی، اس اولاد کی تربیت کے لیے تھی۔ میرے دوستو یعقوب علیہ السلام نو فکر اپنی اولاد کی تربیت دی، اور پھر سورہ لقمان دا میں تذکرہ کر رہا سی۔ یعقوب علیہ السلام دے زمانے دے بہت بڑے ولی نے، اللہ دے بڑے پیارے نے، نبوت تو بعد سب تو بڑا درجہ صحابیت دائے، اور صحابیت تو بعد درجہ ولایت دائے۔ ولی بھی اللہ کے بڑے پیارے ہوتے، لقمان ولی سن اور بڑے دانا سن۔ دانا کہتے ہیں عقل مند، سمجھدار۔ حکیم لقمان دانا کا نام کسی سنے کہ وہی سورہ لقمان 21 پارے کے اندر سورہ لقمان کہ اللہ نے اپنے اس پیارے ولی کے نام کے قرآن کے اندر پوری ایک سورہ لقمان بیان کی۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور اسی لقمان نو حکمت عطا کی تھی۔ حکمت تو مراد دانائی، حکمت تو مراد سمجھداری، حکمت تو مراد عقل مندی۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اسی لقمان نو حکمت عطا کی تھی، اور حکمت دین تو بعد پہلا حکم دسیا انشکر للہ، انشکر للہ، کہ لقمان تو اللہ دا شکر کر۔ عقل مندی کی پہلی دلیل یہ ہوئی ہے کہ بندہ رب کا شکر گزار ہو، کہ جڑا رب کا شکر گزار نہیں ہو کوئی عقل مند نہیں۔ اللہ نے حکمت دانائی لقمان حکیم کو دے دی۔ پہلی گل جڑی بیان فرمائی کہ میں لقمان کو کیا انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر کر، اور فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جیڑا بھی اللہ کا شکر کردا ہے، شکر کردا ہے، اس شکر دا فائدہ خود اونوں آپ ہوندا ہے۔ شکر جتنا کرو گے لیکن شکر تم لَأَزِيدَنَّکُم، قرآن کہتے ہیں جتنا شکر کرو گے جس نعمت پہ، اللہ کہتے ہیں لَأَزِيدَنَّکُم، میں وہ نعمت اتنی بڑھا دوں گا، اتنی زیادہ عطا کروں گا۔ عقل مندی تے شکر کرو گے رب عقل بڑھائے گا، اپنے علم تے شکر کرو گے رب علم بڑھائے گا، اولاد کی اچھی تربیت کی فکر کرو گے، شکر کرو گے، اللہ اولاد کی تربیت بڑھائے گا، اولاد کے اخلاق اچھے بڑھائے گا، اولاد دیا عادتاں اچھیاں بنائے گا۔ اور فرمایا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ شکر
شکر رب دا کرے گا، عطا رب بندے نو کرے گا۔ اور اگلا جملہ ومن کفر، اور جڑا ناشکری کرتا ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہو سکتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کتوں آگے نہیں کتوں جم پہ اس طرح کے جملے بولتے ہیں، اولاد کے متعلق غلط زبان استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ حرام دے تک کہہ دیتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے اپنی اولاد کو یا کسی بھی اولاد کو حرام کا کہنا، ایک بہت بڑی گالی ہے اللہ دے ہاں، اور گناہ کبیرہ کے اندر شمار ہوتا ہے، اور گناہ کبیرہ کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ فرمایا ومن کفر، جڑا ناشکری کرتا ہے اولاد کے مطابق، نعمتوں کے مطابق، فإن اللہ غنی حمید، فرمایا اللہ بے پرواہ تعریفاں والا ہے، انہوں تواڈے شکر کی ضرورت نہیں کہ تسی شکر کرو گے تو اولا شکر ادا ہوئے گا، فرمایا وہ بے پرواہ ہے۔ ساڈے شکر کرنے کے نال کوئی عظمت نہیں بڑھے گی، وہ بڑی عظمتاں والا ہے، ساری ناشکری کرنے کے نال وہ عظمت نہیں گھٹے گی، وہ پھر بھی بڑی عظمت والا ہے، لیکن شکر کرنے کے نال اللہ نعمت کو بڑھائے گا، اور ناشکری کرنے کے نال اللہ وبال کو بڑھائے گا۔ ناشکری کا وبال ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت لقمان کا تذکرہ کیا ہے کہ انہاں دی عقل مندی کے اندر پہلی چیز بیان فرمائی شکر گزاری۔ اولاد کی تربیت کے اندر شکر گزاری سب کو پہلی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، میرے محبوب ذرا دسو اپنی امت نو، لقمان جدوں اپنے بیٹے دے نال گلا کر رہے سن، لبنی ایدا مطلب ہے میرے پیارے بیٹے، او میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے پتر، میرے دوست، اج باپ بیٹے دے نال محبت نال گفتگو کرے، محبت نال گفتگو کرے، میرا ایمان ہے بیٹا کدے نافرمان نہیں ہوئے گا۔ بیٹا بگڑتے ہی ہوگا جدو باپ نام پان کرتا ہے، جدو باپ ان یاراں کے سامنے بے عزت کرتا ہے، پھر بیٹا بگڑ گیا، میری عزت ہی کوئی نہیں، میرا سٹیٹس ہی کوئی نہیں، میری ویلیو کوئی نہیں، گھر کے اندر بھی باہر نہیں۔ لیکن اپنی اولاد کو عزت دیو، پھر دیکھو اولاد تواڈی کتنی عزت کرے۔ اور اگر تسی سمجھتے ہو اسی انہاں نوں گالاں کڈیے، اسی انہاں نوں جھوٹ پھیریے کہ یہ پھر بھی جناب سانو ابا جی کہتے رہن، اولاد کا حق پھر بھی ایسی یہ مار کھا کے بھی ابا جی کرے، لیکن اج دے نوجوان دے اندر وہ برداشت نہیں، اس لیے اولاد دے نال محبت والی زبان ہوگی۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کیا سی، وَإِذْ قَالَ لِبَنِيهِ، اور ادھر دیکھو کہ لقمان بھی کہہ رہے ہیں کہ لقمان لبنی، اور جس جگہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یا ابت افعل ما تؤمر قال یا بنی، ابراہیم کہتے تھے میرے بیٹے میرے پتر میں خواب دیکھا تیری گردن تے چھری چلا رہے، اور باپ جب بیٹے کو بٹھا کے محبت دے نال پیار دے نال سمجھائے، ہو نہیں سکتا کہ بیٹا نہ سمجھے۔ جب باپ نے گالاں کڈ دیا اور پھر کہے کہ بیٹا سمجھدا نہیں کہ انہیں کدے نہیں سمجھا۔ قرآن نے انداز بھی دسیا، قرآن نے انداز گفتگو بھی دسیا۔ لقمان کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ،
لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں وَهُوَ يَعِظُهُ سمجھا رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ واز کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا۔ لقمان نصیحت کر رہے ہیں اور اگلا جملہ قرآن کا سنو وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ یا بنیا یا بنیا میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے۔ اے لقمان کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو، اولاد کی تربیت بھی اللہ دے قرآن نے دسیے، اولاد دے نال گفتگو دا انداز بھی اللہ دے قرآن نے دسیا ہے۔ اولاد کی تربیت کنا گلاں دے اندر ہوئے یہ بھی اللہ دے قرآن نے دسیا ہے۔ یا بنیا لقمان کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے۔ پہلی گل سنو لقمان کی، لا تشرک باللہ، اللہ دے نال شریک نہیں کرنا، اللہ دے نال کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو تربیت دے رہے۔ آج اسی کی کرتے ہیں کاروبار کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا، شریکے کے اندر کسی کو فلاں فنکشن کے اندر شریک نہیں کرنا، اسی اولاد کی تربیت ہی کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے دنیا کے مقدر نال ملی جائے گی، جو دے نصیبات ہے وہ کوئی شریکہ کھو نہیں سکتا۔ ایک گل پلے بن لو، ایمان مضبوط ہوئے گا، کوئی شریکہ مقدر کو کسی دے خراب نہیں کر سکتا، کسی دے مقدر دے اندر لکھی ہوئی شے کوئی شریکہ بھی انہوں برباد اور ضائع نہیں کر سکتا۔ اگر یہ عقیدہ رکھو گے کہ جناب شریکہ انہوں خراب کرے گا، شریکہ انہیں مقدر کو برباد کرے گا، ایدہ مطلب تے اے ہوئے گا کہ رب میری اولاد کو دینا چاہتا ہے، میرا شریکہ رب تو بھی بڑی طاقت رکھتا ہے جیڑا رب کو دے نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہوئی ہے یہ نشیرت ہے۔ اس لئے اولاد کی تربیت دنیا کے اعتبار نہ کرو۔ دنیا جڑی ہوتے نصیب کے اندر وہ ملنی ہے، وہ دنیا کی کوئی طاقت کھو نہیں سکتی۔ دین جڑا ہے وہ محنت کے نال ملتا ہے، محنت کے نال۔ یعقوب وقت کے نبی لیکن پھر بھی اولاد کو دین کے مطابق کچھ رہے ہیں، انہوں نے پتہ ہے میں نبی ہوں کہ ایک نبوت کا علم وراثت سے نہیں ملنا، ایک نبوت کے اخلاق وراثت کے اندر نہیں ملنے، ایک نبوت دیاں عادتاں وراثت کے اندر نہیں ملنیاں، یہ واسطے محنت کی ضرورت ہے، وگرنہ دنیا کا مال وراثت کے اندر بغیر محنت تو مل جاتا ہے۔ دنیا کی عزت اور شہرت بغیر محنت تو، باپ کے نام کی وجہ تو دنیا کے اندر عزت اور شہرت بغیر محنت تو مل جاتی ہے۔ اس لیے قرآن دس ہے اولاد کی تربیت دنیا کے اعتبار کے نال نہ ہوئے، اولاد کی تربیت دین کے اعتبار نال ہوئے۔ یہ تے اولاد تہاڈی اولاد ہے، اور اگر دنیا کے اعتبار نال کرو گے تو تہاڈی آنکھاں بند ہونے کی دیر کسی نے تہاڈا نام بھی نہیں لینا، نہیں لیتے قبرستان چلے گو، کتنی ایسیا قبراں مل گیا کہ سال ہر سال جس قبر کے کوئی فاتحہ پڑھن بھی نہیں آتا۔ جناب لقمان اپنے بیٹے نو بٹھا کے کہتے ہیں یا بنیا میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، میرے بیٹے تو اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ سورہ
مائدہ کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو کہندے نے وقال المسیح یا بنی اسرائیل، جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں اپنی قوم نو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبد اللہ ربی و ربکم، تسی اللہ دی عبادت کرو جیڑا اللہ میرا بھی رب تے تہاڈا بھی رب۔ اور اگلا جملہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا، فرمایا انہ من یشرک باللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں، آج تے عیسائی شرک کے اندر مبتلا ہیں کہ عیسیٰ کو خدا دا بیٹا مانتے ہیں، ایک فرقہ تین خداواں دا قائل تثلیث نو مانتا ہے عیسائیوں، کہ اس طرح عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَمَن يُشْرِكْ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، یاد رکھو جس نے بھی اللہ کے نال شرک کیتا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اودے تے جنت حرام کر دی۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے حدیث قدسی، حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جیڑی حدیث اللہ خود اپنے نبی کو دسے، وہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو دس دیو، تہاڈی امت کا اتنے بڑا بڑا گناہ گار بھی آگے، وہ گناہ زمین کو لے کے آسمان تک سارا خلا گناہاں دے نال بھر دے، میں پھر بھی وہ گناہاں کو معاف کر دیاں گا، لیکن اگر تہاڈا امتی مشرک بن کے اللہ کے نال شرک کر کے آیا تے میرے محبوب پھر میں جنت حرام کر دیتی ہے، پھر ایسے نیک مشرک نو بھی جنت نہیں ملے گی۔ نیک مشرک نو جنت نہیں ملنی، جڑا نمازاں بھی پڑھے اور شرک بھی کرے، جڑا روزے بھی رکھے اور شرک بھی کرے، بیت اللہ کا حج بھی کرے، شرک بھی کرے، بیت اللہ کا طواف بھی کرے اور شرک بھی کرے، اتنی بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے تے بھی جنت حرام۔ شرک اتنا بڑا گناہ، اور قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تبلیغ موجود ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ ایسے بندے تھے جنہیں اللہ نال شرک کیتا، اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس بندے کا ٹھکانہ جہنم۔ لقمان حکیم بھی اپنے بیٹے کو پہلی تربیت کے اندر گل کی سکھا رہے ہیں کہ بیٹے شرک نہیں کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کے اندر بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے مجتہد ہیں، اللہ کے نبی انہوں نے یمن بھیج رہے تھے، یمن کہ یمن کے اندر جا کے مدرسہ پڑھاؤ، لوگوں کو دین پڑھاؤ۔ اور جس وقت حضرت معاذ سواری کے سوار ہے، اللہ کے نبی نال نال چل گئے، سواری کی لگام پکڑ گئی۔ معاذ کہتے ہیں میرے شرم آتی ہے، میں اوپر بیٹھا کسی لگام پکڑی ہے، میں بھی پیدل چل رہا، اپنے فرمایا اوپر بیٹھ۔ ایک طالب علم کا مقام ہے، عالم دین کا مقام ہے، سمجھانا یہ چاہتے سن، ویسے تے اللہ کے نبی کا مقام سب نال اونچا ہے، لیکن نبی سمجھانا چاہتے سن کہ عالم حافظ طالب علم کا مقام کتنا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یا معاذ، فرمایا لبیک، اللہ کے محبوب میں حاضر ہوں۔ پھر چلے تھوڑی دیر آگے جا کے پھر فرمایا یا معاذ، فرمایا لبیک، پھر چلے پھر آگے جا کے یا معاذ، فرمایا لبیک، تین مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا یا معاذ، متوجہ کیتا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ ہو سکتا ہے تیری میری ہم دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے، تو یمن جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے جب تو واپس آئے کہ میں دنیا کے اندر نہ ہوں،
کہ حضرت معاذ کہتے ہیں میری اکھاں کے اندر آنسو آ گئے کہ اللہ کے نبی نے جی پہلی گل سمجھائی نا اس نوجوان حضرت معاذ بن جبل فرمایا یا معاذ میں 3 مرتبہ اس لیے کیا کہ تیری توجہ میری گل وال ہو جائے. حضرت معاذ کی توجہ ہوئی. فرمایا یا معاذ اللہ تشرک باللہ کدے بھی اللہ کے نال شرک نہ کری. اگرچہ تینوں ذبح کر دیتا جاوے یا تینوں اگ دے اندر جلا دیتا جاوے لیکن پھر بھی اللہ نال شرک نہ کری. ایک پہلی گل سمجھائی حضرت معاذ کو اللہ کے نبی نے جو مدینے تو رخصت کر دے. شرک اتنا بڑا گناہ فرمایا اگ دے اندر جلا دیتا ہے برداشت کر لے شرک نہ کرے. تینوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے ذبح کر کے برداشت کر لے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کے چچا کے بیٹے رضی اللہ عنہما نبی کے نال سواری کے سوال آپ نے فرمایا یا عبداللہ جی اللہ کے نبی پھر دوبارہ سے بارہ. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میں بچہ سی اس وقت 13 سال کا. حضرت ابن عباس کہہ رہے کہ اللہ کے نبی نے میرے کے لیے گل سمجھائی کہ عبداللہ زندگی کے اندر کبھی شرک نہ کرے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے. لقمان بھی اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ میرے بیٹے اللہ کے نال کدے شرک نہ کریں. اور میرے دوستو اگلا جملہ حضرت لقمان کا ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کہتے ہیں کسی کے حق میں مارنا. ظلم کیوں کہتے ہیں کسی کے حق میں مارنا. تو عید کے کا حق ہے اللہ وحدہ لا شریک کون ہے اللہ وحدہ لا شریک یعنی وحدہ اکیلا ہے لا شریک کا شریک کوئی نہیں. یہ حق صرف اللہ کا ہے. اور جڑا کسی کا حق مارے کو ظالم ہے اور جڑا اللہ کا وحدہ لا شریک ہونے والا حق مار کے دوسرے کو بھی خدا منے تیسرے کو بھی خدا منے اور اپنی چاہت کو بھی خدا منے اور خدا کا حق مار کے ظلم عظیم کر دے بہت بڑا ظلم کر دے. اور اگلا مسئلہ سمجھو جس طرح عبادت کے اندر کسی کو اللہ کے نال برابر سمجھنا شریک ہے شرک ہے. اسی طرح کسی کی گل مننے کے اندر بھی اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا شرک ہے. مثال کے طور پہ کہ ساری چاہت خواہش کے کہتے ہیں نفس کے کہتے ہیں چاہت ہوئے خواہش ہوئے یا نفس ہوئے جے میرے رب کا حکم آ جائے اور اس حکم کے مقابلے کے اندر میں اپنی چاہت نو پورا کراں رب دی نہیں مننی اپنی خواہش دی من لئی میں رب دی نہیں مننی اپنی چاہت دی من لئی. اے مننے دے اندر بھی رب دے برابر چاہت نو مننا بھی شرک ہے. یہ بھی شرک ہے. مسئلہ سمجھ لو کہ رب کہتا ہے کہ میرے بندے جو بناوٹ میں تیری بنائی اور بناوٹ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ میں تینوں بہترین سانچے کے اندر پیدا کیا. احسن اسم تفضیل ہے
جی تمہیں عربی گرامر نہیں آتی نا نوجوان سمجھ پڑھا لگ جائے گڈ بیٹر بیسٹ یہ تین فارما ہوتی ہیں نا فارغ جو انگلش پڑھتے ہیں انہوں نے پتہ ہے گڈ اچھا بیٹر بہت اچھا بیسٹ کا معنی بہترین سب تو اچھا انگلش کے اندر کہ احسن اسم تفضیل بہترین سب تو زیادہ خوبصورت احسن کا معنی ہے اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان میں تینوں بہترین صورت کے اندر پیدا کیتا ہے لیکن مسلمان کہتا نہیں کرتے چاہتا ہے کہ میں پتو شکو بن کے رہا میری چاہت ہے میری خواہش ہے ایک رب کہنا بہترین ہے ایک میں کہنا بہترین ایک رب کی چاہت ہے اور میری چاہت ہے تو ہوں دسو یہ شرک ہے کہ نہیں کہ رب کی چاہت ہے برابر میں اپنی چاہت کو لیا گا وضاحت کے اندر اسی طرح لباس کے اندر بھی آج ایک کھلا لباس بچیاں کو پہنانا لوگ سمجھ گئے ہیں کہ بس انہوں بنوانا نہیں بنانا اسی بلا نہیں بنانا عید کے شادی بیاہ کے کوئی نکل لے کے دو کوئی پیٹ لے کے دو یہ خوبصورت ایک چاہت ساکی ہے ایک چاہت اللہ کی ہے کہ ایک اللہ نے نبیوں کو بنا لباس عطا فرمایا تو رب کی چاہت ہے ایک چاہت ساکی ہے اسی اپنی چاہت کو رب کی چاہت کے برابر میں آتا ہے کہ شرک ہے کہ نہیں مسئلہ سمجھ لینا ہے کہ میں کوئی اپنے کو بتا نہیں کر رہا ہوں یہ اتنی شرک ہے کہ اللہ کی ہر گل کے مقابلے کے اندر کسی گل میں لے کے آنا یہ اللہ کی برابری یہ اللہ کی برابری کا نام ہی شرک ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سورہ اخلاص پڑھ کے دیکھو آخری آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور برابر کوئی کہ مانو کی وہ برابر اسی ہر شہر کے اندر برابری کرتے ہیں رب نے خوشی کا معیار بھی دسیا ہے اسی اپنی چاہت کو کے برابر لے آنے ہیں تو جناب بچے مانتے ہیں ساری چاہت بھی کر لیا تھوڑا جہا اللہ ہوگا تو پھر کی ہو گیا یہ بھی شرک ہے ہر معاملے میں کھانے پینے کے اندر اٹھنے بیٹھنے کے اندر لین دین کے اندر معاملات کے اندر اسی دیکھنا ہے سارے رب کی چاہت کی اور رب کی چاہت کے مقابلے سے جیسی اپنی چاہت کو کے برابر لے آتا کہ یہ بھی شرک ہے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اتنا بڑا ظلم کر کے بھی اسی کہیے رب ساڈی سنتا نہیں ساڈے حالات بدلدا نہیں ساڈے حالات بہتر نہیں ہوندے میرے دوستو کیویں ہو سکدے نے رب کہندا لعنت اللہ علی الظالمین ظلم کرنے والے تے اللہ دی لعنت ہے تے جتھے لعنت برستی ہوئے تے رحمت ہو سکتی لعنت تے رحمت کی آپس کے اندر سکتی جس جگہ رحمت ہوئے گی لعنت نہیں آنی وہ کبھی تیری میری لگتی ہے تو رحمت ہے میں لعنت ہے میں اتنے نہیں آنا جتنے تو ہے جتنے لعنت ہوئے گی رحمت کہتی ہے تیری میری لگتی ہے جتنے لعنت ہے میں رحمت نہیں آنا تو اس لیے کہ رب نے رحمت لینیاں نے ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے لہذا شرک کو بچو اور اگلی گفتگو بھی لقمان اپنے بیٹے کے نال چوری کر لیں گے پورا رکوے اور مزید تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے کے خطبے کے اندر آئے گی اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے اور سمجھنے کے بعد اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی فکر نصیب فرمائے اسی اولاد کی صحیح تربیت کر لیں پھر دیکھنا گھر کے اندر کھانے کی کم بھی ہوا گھر کے اندر پان واسطے کپڑے پرانے بھی ہوئے گھر کی ضرورت تھوڑیاں بھی ہوئی لیکن گھر کے اندر سکون ہوئے گا گھر کے اندر سکون ہوئے گا لیکن اگر تربیت صحیح نہ ہوئی بچے کمانے بھی بڑھیں گے ایسے واقعات بھی ہیں میرے کو بھی کئی آتے ہیں جناب بچے کماتے بھی بڑھیں گے ٹینشن نہیں ہوتی
گھر کے اندر مال بھی بڑا ہے، پریشانیاں نہیں مکدی، کیویں مک سکتی ہیں کہ جب اللہ کی لعنت جو بڑا نال ظلم کر کے شرک کر کے سارے گھراں کے اندر ہے، پھر اطمینان نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک سانو سمجھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔